بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمال المعظم میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کا انسان مبارک ہے۔ آپ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، آپ کی والدہ کا نام محلہ بنت وہیب ہے۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی چچا زاد ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کتنی رشتہ داریاں اور کتنے تعلق حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنتے ہیں۔ ایک تعلق یہ کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان ہیں، اور وہ حضور کی خالہ بھی لگتی ہیں کیونکہ وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی خالہ چچا زاد ہے۔ اور دوسرا تعلق ایک تو حضور کے چچا بھی ہیں، اور ایک تعلق کہ جس کا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے پیا ہے، اسی کا دودھ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے رضائی بھائی بھی لگے۔ تو آپ کی ولادت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق 4 سال، ایک کے مطابق 2 سال اور ایک روایت کے مطابق 1 سال قبل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ولادت ہوئی، اور حضور کو آپ سے پیار اور محبت بھی بڑا تھا، اور آپ بھی حضور سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو شکار کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن آپ شکار کی غرض سے گئے ہوئے تھے، اسی دوران حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل بدبخت نے برا رویہ اختیار کیا، حضور کو برا بلا کہا۔ تو ایک لونڈی دیکھ رہی تھی جس کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شکار سے واپس آئے تو اس نے آپ کو مخاطب کر کے اس سارے معاملے کا، سارے واقعے کا ذکر کیا۔ تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا، آپ کی عادت مبارکہ، عادت کریمہ تھی کہ آپ جب شکار سے واپس آتے پہلے حرم کعبہ میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، قریشیوں کی مجالس میں بیٹھتے، پھر گھر جاتے۔ جب آپ آئے اس نے بتایا، آپ فوراً تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ میں حرم شریف میں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو جہل قریش کی مجلس میں بیٹھا ہے اپنے چند اوباشوں کے ساتھ۔ آپ گئے تیزی کے ساتھ، اپنی کمان اس کے سر میں دے ماری، اس کا سر پھوڑ دیا۔ قریش کے بنو مخدوم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے آپ کا مقابلہ کرنا چاہا۔ کھڑے ہوئے جب ابو جہل نے کہا کہ اس کو نہ چھیڑو اور اس کا مقابلہ نہ کرو، یہ شیر ہے، جس نے اس کا مقابلہ کیا وہ اپنی جان کو گوا بیٹھے گا، ضائع کر بیٹھے گا، اور کہا کہ میں نے واقعہ ہی اس کے بھتیجے کو برا بلا کہا ہے۔ آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے برحق اور سچے نبی ہیں، اور جو وہ لے کے آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اس بات کا اقرار کیا، اور جب گھر گئے تو شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس دین پر آپ کے آباء و اجداد تھے، آپ کے بڑے تھے، آپ کی نسلیں تھیں، آپ نے اس کو ترک کر دیا اور ایک ایسے دین کو اختیار کر لیا، ایسے رستے کو اختیار کیا جس کے متعلق آپ کو علم ہی نہیں۔ تو آپ ساری رات اسی پریشانی اور غم کی حالت میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی فوراً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اپنی پریشانی کا حل معلوم کیا، حضور کو بتایا۔ جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بشارتیں آپ کو سنائیں، اللہ رب العالمین کے فرامین آپ کو سنائے،
اور ڈر سنائے۔ جب آپ نے بشارتیں اللہ رب العالمین کے پاک فرامین اور ڈر سنے تو آپ کا دل حضور کے پاک فرمان سے اتنا مطمئن اور سکون اس کو نصیب ہوا کہ آپ کی پریشانی اور جو غم تھا وہ فوراً ختم ہوا اور اس سے آپ کو نجات ملی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ اپنے چچا جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ کے سے ان کی ذات سے بلکہ آپ کے نام سے بھی پیار اور محبت تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے بیٹے کی دولت سے نوازا۔ حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے اور میں آپ سے نام پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام کیا رکھوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا نام وہ رکھو جو مجھے سب سے پیارا ہے، یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حضور نے لیا۔ فرمایا کہ اس کا نام امیر حمزہ رکھا جائے، حمزہ اس کا نام رکھا جائے، یعنی حضور کو اپنے چچا کے نام سے بھی بہت پیار تھا۔ فرمایا مجھے سب سے پیارا نام حمزہ لگتا ہے اور اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو تو صرف شیر خدا کہا جاتا ہے۔ فرمایا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ ساتوں آسمانوں پہ لکھا جا چکا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیر ہیں، یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ لقب مبارک ہے کہ اسد اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے حبیب کے شیر ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کو اس لقب کے ساتھ بھی ملقب کیا جاتا ہے کہ آپ کا لقب جو ہے وہ سید الشہداء ہے، شہداء کے سردار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا وصال مبارک، آپ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ اس کا سبب کچھ اس طرح تھا، اس وقت تک ہندہ ابو سفیان انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا اور وہ حبشی تھا۔ ہندہ نے اس کو کہا تھا کہ اگر تم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے اس کے بدلے میں آپ کو آزاد کر دوں گی۔ اور جو حبشی ہوتے ہیں وہ نیزے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اس کا نشانہ بھی بہت تھا۔ اس نے غزوہ احد میں طاق لگا کے بیٹھا اور ایک داؤ لگایا، اس کے ذریعے اس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ تو غزوہ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام صحابہ اکرام کا جنازہ آتا، ان کا جنازہ پڑھا جاتا، آپ کا وہیں رہا، یعنی آپ کا جنازہ مبارک جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ یہ اس کائنات میں یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم اور پریشانی کی حالت میں مبتلا تھے۔ آپ کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جتنا غمگین حضور کو اس وقت دیکھا گیا اتنا غمگین حضور کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار اور محبت تھا، اس کے بعد بھی حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جاتے، یعنی انبیاء کے سردار شہداء کے سردار کے مزار پر جاتے اور ساتھ حضور کے غلام صحابہ اکرام بھی جاتے۔ اور علماء محدثین فرماتے ہیں کہ آج بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار جو ہے
وہاں پر اگر کوئی دعا کی جائے اللہ رب العالمین کی پاک ذات اس کو قبول فرماتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان وہاں جا کے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، تو اللہ رب العالمین یہ بھی اس کو نصیب فرمائے گا۔ اور بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہاں جا کے کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہاں جا کے آپ کے مزار پر سلام پیش کیا کہ اللہ رب العالمین کے آخر زمان نبی کے چچا آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو، تو وہاں سے ان کو آپ کی مبارک قبر سے سلام کی جواب بھی ملتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے وسیلے سے وہاں دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین وہ بھی قبول فرماتا ہے۔